پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے متقین اور پرہیزگاروں کی صفات کے بیان کے ضمن میں اقامت صلاۃ کے دوسرے مفہوم کا ذکر کیا تھا، اور یہ واضح کیا تھا کہ ایمان بالغیب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں کے لیے عملی تقاضا جسے پورا کرنا لازمی قرار دیا، وہ اقامت صلاۃ کو رکھا۔ اور اقامت صلاۃ میں نماز کی ادائیگی اور ظاہراً اس ادائیگی میں مداومت اور محافظت، اس کی ادائیگی میں ثابت قدم رہنا اور پورے طریقے سے پابندی اختیار کرنا بھی شامل ہے، اور اس کے مفہوم میں ثانیاً اس نماز کے باطنی آداب کی حفاظت کرنا، اس نماز کی باطنی کیفیات، باطنی حلاوتوں اور باطنی لذتوں کو اپنے قلب و باطن میں جاگزیں کرنا، اور نماز کے ذریعے اللہ جل مجدہ کی یاد کو اپنے اندر، اپنے قلب میں، اپنی روح میں، اپنے من میں اتار لینا اور اسے مستحکم کر لینا کہ نماز کی رکعتوں کی ادائیگی تو ختم ہو جائے مگر ہمہ وقت اللہ کی یاد انسان کے من میں قائم رہے اور انسان کا من اللہ کی یاد سے آباد رہے۔ گویا نماز سے انسان کو اللہ کا دائمی ذکر کرنا نصیب ہو جائے، اور اس کے ذریعے انسان کے اعمال، احوال، اطوار، اس کے طریقے، اس کی زندگی، اس کی بود و باش، اس کا رہن سہن، ہر چیز نماز کے ذریعے اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری کے تابع ہو جائے۔ یہ اقامت صلاۃ کا دوسرا مفہوم تھا۔ آج ہم اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم لے رہے ہیں، اور ساتھ اگر وقت ملا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ذریعے انفاق فی المال کی بات بھی کریں گے۔ تیسرا مفہوم اقامت صلاۃ کا یہ ہے کہ نماز کے نظام کو قائم کیا جائے۔ پہلے مفہوم کے تحت نماز انسان کی انفرادی زندگی کا ایک دائمی ضابطہ بن گئی تھی۔ دوسرے مفہوم کے تحت نماز نے انسان کے قلب و باطن اور روحانی زندگی کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے خوف، اس کی خشیت اور اس کی محبت اور معرفت کے ذریعے آباد کر دیا تھا۔ اب اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو معاشرے میں ایک نظام کے طور پہ بپا کیا جائے۔ تو پرہیزگاروں کی علامت کیا ہوئی؟ پرہیزگاروں کی علامت یہ ہوئی کہ جو نماز کو ایک نظام کے طور پر جاری و ساری کرنے اور بپا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ان کو پرہیزگاروں میں شامل کیا، متقین میں شامل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں اور اللہ کے مقبول مقرب بندے، اللہ کے اطاعت گزار بندے وہ ہیں اگر انہیں زمین میں تمکن مل جائے، زمین میں اقتدار مل جائے، زمین میں حکومت مل جائے، اگر انہیں زمین میں کوئی طاقت اور ایسا اختیار نصیب ہو جائے کہ وہ نظام بپا کر سکے، تو کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز کو زمین پر قائم کر دیں، نماز کو زمین پر قائم کر دیں، یعنی نماز کو ایک نظام کی شکل دے دیں۔ اس نظام کی شکل دینے کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا التزام کریں، نماز
با جماعت کا التزام کریں. جہاں ممکن ہو، خواہ آپ 2 آدمی جا رہے ہیں، 4 آدمی کہیں جا رہے ہیں، تو آپ میں سے جو ایک شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے وہ امام بن جائے اور دوسرا مقتدی بن جائے. تو نماز جب پڑھیں اور 2 آدمی ہوں تو نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے. مسجدوں کو نماز با جماعت کے ساتھ آباد کیا جائے. گھروں میں نماز کے ساتھ آبادی کی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، اپنے گھروں کو قبروں میں نہ بدل دو. مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو وہ قبریں سجدہ گاہ نہیں ہوتی، قبریں سجدہ گاہ نہیں ہوتی. تو جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے اور نماز ادا نہیں کی جاتی اور نماز کا نظام بپا جس گھر میں نہیں کیا جاتا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گھر کو قبروں کے ساتھ تمثیل کی کہ اس گھر کو قبروں کی مانند اللہ کے حضور سجدوں سے اس گھر کو خالی رکھ. گویا گھر ہو تب بھی نماز کے ساتھ آباد، مسجدیں ہوں تب بھی نماز کے ساتھ آباد، اور گھروں میں بھی اگر آپ خود نماز ادا کر رہے ہیں یا آپ کے بیوی بچے، تو انہیں ترغیب دیں کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں. نماز با جماعت کا اہتمام کریں. تو اقامت صلاۃ میں گھر کا کردار یہ ہے کہ گھر میں بھی نماز کا ماحول پیدا کیا جائے، گھر میں بھی نماز با جماعت کا ماحول پیدا کیا جائے. بچے بچے کو نماز سے رغبت پیدا کی جائے تاکہ گھر کی فضاؤں میں، گھر کی ہواؤں میں، گھر کے ماحول میں نماز رچ بس جائے، اور نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو آباد کر دے، اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو پرامن کر دے، اور نماز کے ذریعے گھر اور گھر والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے. تو گھروں میں بھی اقامت صلاۃ، مسجدوں میں اقامت صلاۃ، دفتروں میں اقامت صلاۃ. اگر معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو دفاتر میں کام کرنے والے اپنے دفتروں میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں. آج کے معاشرے میں جو جو اسلام سے ہم دور ہوتے گئے اور معاشرہ اسلام کی قدروں سے دور ہوتا گیا، تو ہم نے نماز کو ایک رسم سے بدل دیا، نماز پڑھانے کو بھی رسم بنا دیا، اور نماز پڑھانے والا امام صرف تنخواہ کے ساتھ ایک مقرر کیا ہوا آدمی ہو گیا. وہ دور جب اسلام کی قدریں زندہ تھی، وہاں کسی بھی شہر کا جو امیر، یعنی ڈپٹی کمشنر کہہ لیجیے، اس شہر کا انتظامی سربراہ جو مقرر ہوتا تھا، وہ نماز عید کی امامت کراتا تھا، نماز جمعہ کی امامت کراتا تھا. صحابہ کرام کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو امیر متعین کرتے، گورنر متعین فرماتے، کمشنر متعین فرماتے، کلیکٹر متعین کرتے، ڈپٹی کمشنر متعین کرتے، کسی انتظامی شعبے کا سربراہ مقرر کرتے، تو فرماتے کہ تمہارے ذمے صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی نگرانی کرنا نہیں، بلکہ انہیں اللہ کا دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سکھانا بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل. ارشاد فرماتے علموہم سنت نبیکم، کہ ان لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ حیات علم کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی ان کے سامنے رکھیں. اس وقت نماز اور دین کی تبلیغ رسم نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، یہ پیشہ نہیں تھا، ہر شخص مبلغ تھا. 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور حکم دیا. اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے اکابر صحابہ بھی تھے، اور نئے نئے قبول اسلام کرنے والے جوان اصاغر صحابہ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ مکتب نبوی میں آ کے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی.
شہروں کے رہنے والے زیادہ سمجھدار بھی تھے اور دور دراز دیہاتوں جنگلوں کے رہنے والے آرابی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اقامت صلاۃ کا ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے کلمات سننے والوں، میرے پیغام کو سماعت کرنے والوں، آج میرے خطبے کو سننے کے لیے جتنے لوگ موجود ہیں سن لو کہ میرا خطاب سن کر تم میں سے ایک ایک شخص میرے پیغام کا مبلغ بن جائے۔ جو جو کلمہ تم نے میری زبان سے سنا ہے وہ اس شخص تک پہنچا دو جو آج خود سننے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہو سکا، جو موجود ہے وہ میری ہر بات غائب تک پہنچا دو۔ معاشرے میں اقامت صلاۃ کا نظام کیسے بپا ہوتا؟ وہ تب بپا ہوتا ہے جب ہر شخص اپنی اپنی مساحت کے مطابق حق کے پیغام کا مبلغ بن جاؤ، جب دعوت اور تبلیغ ایک پیشہ نہ رہے، ایک تنخواہ دار شخص کا صرف فریضہ نہ رہے، صرف مکتب و مسجد کا ایک کاروبار، تجارت یا منصب نہ رہے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد مبلغ ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہو، ماں اپنی گود میں پالنے والے بچے کو مبلغ ہو، والد اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہو، اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے مبلغ ہو، معاشرے کا ہر بڑا شخص چھوٹے کے لیے مبلغ ہو، پڑوسی پڑوسی کے لیے مبلغ ہو، دوست دوست کے لیے مبلغ ہو، دکاندار گاہک کے لیے مبلغ ہو، گاہک دکاندار کے لیے مبلغ ہو، افسر ماتحت کے لیے مبلغ ہو، غریب امیر کے لیے، امیر غریب کے لیے۔ جب معاشرے کا ہر فرد اپنی بساط کے مطابق، اپنے فہم بصیرت اور سمجھ کے مطابق اللہ کے دین کا کوئی نہ کوئی پیغام جو یہاں سے سن کر سمجھ کر جا رہا ہے، جب اپنے اوپر وہ یہ لازم کر لے کہ ہر شخص وہ پیغام ایک شخص تک پہنچا دے، یہ کم سے کم 2 لوگوں تک پہنچا دے، 5 تک یا 10 تک پہنچا دے، تو ہر فرد اگر 10 افراد تک وہ پیغام پہنچانا شروع کر دے تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے میں نظام صلاۃ بپا ہو جائے گا، نیکیوں کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری تو صرف روزگار کمانا، دکان پر بیٹھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، اور دین کا پیغام پہنچانا صرف علماء کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، مبلغ کا کام ہے، امام کا کام ہے، واعظ کا کام ہے، خطیب کا کام ہے، تو اس سے بڑا ظلم دین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اقامت صلاۃ کا تیسرا معنی، جس میں نماز ایک نظام کے طور پر معاشرے میں قائم ہو جائے، اس کی شکل یہ ہے کہ ہر شخص معاشرے میں نماز کے پیغام کو سن کر نیکی کو پھیلانے والا بن جائے اور بدی کو دبانے والا بن جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر انہیں اختیار، طاقت، قوت اور موقع میسر آ جائے تو یہ نماز کو قائم کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نیکی کو پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں، نیکی کی بات آگے پہنچائیں، اور بدی اور گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ تو نیکی اور بدی میں 2 باتیں، نیکی کرنا ہی صرف فرض نہیں، یاد رکھ لیں، بلکہ نیکی پھیلانا بھی فرض ہے۔ نیکی کرنا ہی صرف فرض نہیں بلکہ آگے نیکی پھیلانا فرض ہے۔ نیکی کو آگے پہنچانا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو معاشرے میں فروغ دینا، نیکی کو تقویت بہم پہنچانا، نیکی کو استحکام دینا، یہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح خود نیکی کرنا، اور جس طرح بدی اور گناہ سے بچنا فرض ہے، اسی طرح معاشرے میں بدی کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 چیزیں مل کر جس نظام کو جنم دیتی ہیں وہ اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم بنتا ہے۔ معاشرے میں نظام صلاۃ کو بپا کر دیا۔ اقامت صلاۃ کو تیسرے مفہوم کے ذیل میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کی رسم نہ سمجھا جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ نماز با جماعت ادا کر لی معاشرے میں تو نماز قائم کرنے کا تیسرا حق بھی ادا ہو گیا، نہیں۔ بے شک نماز با جماعت کا اہتمام نماز قائم کرنے میں داخل ہے، مگر نماز کا قائم کرنا
نظام صلات کا بپا کرنا اس سے کہیں زیادہ ذمہ داریوں کا تقاضا کرتا ہے۔ جو والدین ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، مائیں اپنے کان کھول کر سن لیں، بزرگ جوان ہر کوئی کان کھول کر سن لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وہ شوہر جو خود تو نماز اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور بدی سے بچتا ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کو نماز، نیکی اور خیر کی تلقین نہیں کرتا اور بدی سے انہیں روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیتا، وہ خود نیکی کر کے دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اپنے آپ عمل کی بنا پر بخشا گیا تو بیوی بچوں کو نیکی پر آمادہ نہ کرنے اور گناہ سے نہ روکنے کی بنا پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شوہر خاندان کا سربراہ، باپ سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری کہ وہ دوزخ سے خود بھی بچے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ اور مائیں سن لیں کہ ماں کی ذمہ داری فقط بچوں کو دودھ پلا کر، گود میں پال کر، اسکولوں میں بھیج کر، نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں تجھ پر ختم نہیں ہو جاتی۔ قیامت کے دن ماں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس بچے کو اچھے اچھے کپڑے تو دھو کر پہناتی تھی، مگر اللہ اور اس کے نبی کا دین بھی سکھایا یا نہیں سکھایا، اللہ کے حضور جتنا بھی اس بچے کو سکھایا یا نہ سکھایا، گھر کے ماحول کو فحاشی اور عریانی سے بچایا یا نہ بچایا، گھر کی فضاؤں میں دین کو داخل کیا یا نہ کیا، یہ بھی ماں سے پوچھا جائے۔ یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے کہ معاشرے میں نماز نیکی کا پیغام ہے، نماز نیکی کا۔ تو اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اٹھو اور معاشرے میں نیکیوں کے نظام کو بپا کر دو، بدی اور گناہ کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دو تاکہ پورا کا پورا معاشرہ نیکی کی آواز گاہ بن جائے، نیکی سربلند ہو، نیکی کو طاقت ملے اور بدی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے۔ نیکی کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عبادات کو خالی رسم بنا کے نہ رکھ لو۔ دین محض پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، دین ایک نظام زندگی ہے، اور دین کی ہر تعلیم چاہتی ہے کہ وہ ایک نظام بن کر معاشرے میں پھلے اور پھولے، اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک شخص پر عائد ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ میں خواتین کے حوالے سے بھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ فریضہ آپ بھی انجام دیا کریں کہ نماز جمعہ پڑھنے آپ تو آ جاتے ہیں، اجتماعات اور درس قرآن سننے کے لیے آپ تو آ جاتے ہیں، اور اگر خواتین کا انتظام ہو اور آپ کے پاس سواری بھی ہو، آپ کے پاس سواری بھی ہو اور آپ لا بھی سکیں، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسی بڑی مجبوری بھی نہ ہو لانے میں، تو کبھی سوچا کہ آپ اپنے گھر کی بیویوں کو بھی لا رہے ہیں ساتھ؟ کیا دین کو سمجھنا ان کا حق نہیں ہے؟ بولیے، کیا ان پر دین پر عمل کرنا فرض نہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری بیویاں تعاون نہیں کرتی، گھر کی عورتیں تعاون نہیں کرتی، اگر وہ تعاون کریں تو ہماری کوشش 2 گنا 4 گنا ہو جائے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں شکوہ؟ جی ذرا دیر سے گھر گئے تو بیویاں پوچھ لیتی ہیں، جواب طلبی کر لی، گریبان پکڑ لیتی ہیں، بقول آپ کے گریبان پکڑ لیتی ہیں کہ دیر سے کیوں آئے؟ آپ پھر کہتے ہیں جی وہ قادری صاحب کا درس تھا، شب بیداری تھی، اجتماع تھا، مصطفی انقلاب کانفرنس تھی، تو اس طرح کی باتیں کر کے خدا جانے وہاں گئے بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بہانے بنا کر اب جان چھڑاتے ہیں، نام ہمارا استعمال کرتے ہیں، خدا جانے جاتے سیر و تفریح پر گئے ہوں، گلشن اقبال گئے ہوں، ڈزنی لینڈ گئے ہوں، جوائے لینڈ گئے ہوں، خدا جانے کہاں گئے، لبرٹی پھرتے رہے، مگر نام ہمارا بدنام ہوا۔ ناحق ہم مجبوروں پر ایک تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کا یہ شکوہ ہے کہ گھر والی خواتین تعاون نہیں کرتی، تو دوسری طرف کبھی یہ سوچا کہ انہیں بھی کبھی ان مجلسوں میں لے آئیں؟ جو نشہ تھوڑا آپ کو مل گیا ہے اور آپ ان مجلسوں کو نہیں چھوڑتے اور ذوق پیدا ہو گیا ہے، آتے ہیں،
تو 2 घूंट उनको भी पिलाएं, 2 घूंट उनको भी पिलाएं। ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों में क्या नशा है, थोड़ा उनको भी दें। फिर देखिए सूरत ये होगी कि आप बैठे होंगे, वो उठाएंगे, चलें भाई देर हो रही है, फौरन चलें, मिलकर चलेंगे आप, 2 हादसा हो जाएगा काम। तो आपका फरीजा है कि जिनके पास वसाइल हैं, सवारी है, कोई रुकावट घरेलू नहीं है, तो अपनी खवातीन को, बहनों को, बेटियों को, माओं को, बीवियों को साथ लाया कर। पूरा सुफा ब्लॉक उनके लिए छोड़ दिया। और जो हमारी बहनें सुन रही हैं वो जिम्मेदारी अदा करें कि 1-1, 2-2 बहनों को अपने इलाके से और साथ लाने की तरगीब दिया करें। बात यह है कि औरतों का भी हक है कि उन्हें दीन समझाया जाए, वो दीन को सुने और समझें। और उसका बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह ने एक मौका आपको अता किया है, जहां आप खुद आते हैं वहां उनको भी ले आए और पैगाम उन तक पहुंचाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे, जन्नत माओं के कदमों के नीचे। तो माएं अपनी औलादों को ये तो बताती हैं, जब औलाद कहना नहीं मानती, औलाद छोटी हो या बड़ी, जवान हो जाए, कहना नहीं मानती, बेअदबी करती है, सामने बोलती है। जब ब्याह जाता है, बहू घर में आती, सास और बहू की आपस में ठन जाती, सास और बहू की ठन जाती, उस वक्त मां कहती है, हुक्म करती है बेटे को कि इसे निकाल दो घर से, मैं तुम्हारी मां हूं, बेटा कहना नहीं मानता। अब इस वक्त ऐसे मौके पर माओं को हदीस याद आती, कहती है बड़ा बदबख्त है, तुमने नहीं सुना हुजूर अलैहि सलाम का इरशाद कि तुम्हारी जन्नत मां के कदमों के नीचे। अब मां को हदीस याद आती, जब अपने ऊपर हाथ पड़ता है, अपने ऊपर ज़र्ब आती, अपना दिल दुखता है, तो मुस्तफा की हदीस याद आती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर उस मां ने यह कभी ना सोचा कि जो बर्ताव मैं कर रही हूं बच्चे की परवरिश में, उससे मुस्तफा का दिल भी दुखता होगा कि नहीं दुखता, मेरे आका का दिल भी दुखता होगा कि नहीं। तो जहां बच्चे की जन्नत मां के कदमों में है, और बच्चे के लिए और औलाद के लिए लाजिम है कि मां का अदब करे, खिदमत करे, एहतराम करे, मां को राजी रखे, तब जन्नत मिलेगी। वहां मां को भी खिताब किया जा रहा है कि ऐ मां, ये न समझ के इस हदीस के जरिए सिर्फ औलाद को उसकी जिम्मेदारी बताई जा रही है कि मां का अदब करो, बल्कि मां तुम्हें भी तुम्हारी जिम्मेदारी से आगाह किया जा रहा है, ये कहकर के ऐ मां, तेरी औलाद की जन्नत तेरे कदमों के नीचे रख दी गई है, यानी तेरे कंट्रोल में दे दी। अब तू चाहे तो औलाद की तरबियत इस तरह करके औलाद को जन्नती बना दे, और चाहे तो इस तरह करके औलाद को दोज़ख में डाल। तो मां सुन ले कि औलाद का जन्नती होना या दोज़खी होना ये तेरे कदमों के नीचे, तेरे हाथ में है, तेरी गोद में है। अगर बचपन से औलाद को दीन की राह पर तूने लगाया होता, अल्लाह और उसके रसूल के हकाम का रास्ता बताया होता, माँ बाप के हुकूक जो शरीयत ने मुतय्यन किए, अगर तूने औलाद को वो बताए होते, तो आज औलाद जवान होकर तेरे सामने सर न उठाती। जब औलाद जवान होकर मां के सामने सर उठाती है तो मां बाप रोते हैं। मस्जिद में जाते इमाम साहब से कहते हैं कोई वजीफा तावीज दे दो, औलाद बड़ी सरकश हो गई है, वो मां के ताबे हो जाती। कोई ऐसा वजीफा तावीज दे दो, बेटे को बड़ा, बेटा बिल्कुल बीवी के नीचे ही लग गया, कहना ही नहीं मानता मेरा, जैसे बीवी कहती वैसे ही करता है। कोई ऐसा तावीज दे दो कि जैसे मैं कहूं वैसे करे, अगर मैं कर दूं जूते मार मार के बीवी को निकाल दो तो निकाल दो। हरगिज़ ये तसव्वुर मां की इताअत नहीं है। मां का हक अपनी जगह और बीवी का हक अपनी जगह। मां का अदब न छोड़ो और बीवी से हुस्न सलूक न छोड़ो। ये दुधारी तलवार है, इधर झुक गए तो इधर जुल्म हुआ, दूसरी तरफ झुक गए तो इधर जुल्म हुआ। मां का अदब फर्ज, मगर बीवी बच्चों से हुस्न सलूक। फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपने बीवी बच्चों से के साथ बेहतर हो। और आका ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बीवी बच्चों से हुस्न सलूक करने वाला मैं खुद हूं, मैं खुद हूं। तो इस्लाम तो इत्तेदाल का दीन है, हर तरफ हुकूक को बजा लाना ये तकाजा है ईमान। तो समझा ये रहा था, इकामत सलात का माना यह है कि नेकियों का एक निजाम है, इसे पूरे मुआशरे में बपा कर दो, पूरे मुआशरे में बपा कर दो।